جزاک اللہ۔ علی بھائی سوال ہے، انڈیا میں ہمارے بریلوی مسلک کے امام کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں الگ جماعت کروائی، یزیدی لشکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے بھی ہم وہابی حضرات کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان کو پتہ ہے وہابی بھی یہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ دیکھیں حضرت حسین علیہ السلام نے علیحدہ جماعت کرائی تھی، انہوں نے مشرکین اور بدعتیوں کے پیچھے نہیں پڑھی، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹینڈ تے کھیڑو دوئے پھر۔ تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز صحیح ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جی۔ اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ، وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ باقی حسین علیہ السلام کی مثال دینا غلط ہے، یہ تو پھر ہم آپ کے اوپر فٹ کریں گے۔ اور دوسرا، حسین علیہ السلام وہ کوئی مسجد میں نہیں گئے تھے، وہ تو میدان جنگ میں تھے۔ حسین علیہ السلام کے پیچھے نہ انہوں نے آگے پڑھنی تھی، وہ تو دشمن سمجھ رہے تھے، اور حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیسے رسک پہ سٹیک پہ ان کی لائف لگا سکتے تھے کہ ان کو کہیں گے یزیدی لشکر پہ جا کے نماز پڑھو، ان کے پیچھے جا کے، وہ تو ان کو قتل کر دیتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آج کل کوئی آمین مسجد میں اونچی کہہ دیتا ہے تو آپ مسجد سے نکال دیتے ہیں، تو اونچی آمین والا تو ڈر کے ہی آپ کی مسجد میں آتا ہے نا، یہ وجہ نہیں تھی۔ اگر اس میں موجود ہے کہ حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں نے نماز لیے نہیں پڑھوائی کہ ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، اور بھائی مروان بن حکم ممبروں پر مولا علی پہ لعنت کرتا تھا، اور حضرت حسن ابن علی اور حسین ابن علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ بھی حکمران کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نماز الگ نہیں کرنی۔ ان ظالموں سے پوچھیں حسن ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ آل امیہ نے زہر دیا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حسین علیہ السلام آگے ہوئے، مروان بن حکم جو حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا حجاز کا، اس نے رولا ڈال دیا، اس نے کہا ہم تو نہیں پڑھانے دیں گے، حکمران تو میں ہوں، ممبر تو حکمران کے پاس ہوتا ہے۔ تو حسین ابن علی نے مسلح چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پڑھا لے، قاتل کو اجازت دے دی کہ تو ہی جنازہ میرے بھائی کا پڑھا لے۔ اور یار اتنا جگرا ہونا چاہیے تھا نا، تے تسی حسین دیاں گلاں تانوں حسین دا کہ پتا، اللہ دے بندے ہو تسی تواڈے تے خود یزیدی اور ناسبی بڑے ہوئے نے، ٹھیک ہے نا، حسین کا تعارف تو اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے تو ان کو یہ بات بتائی ہے نا کہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے صوفیاء کے امام ہیں، تو میں نے تو ان کا کیمیائے سعادت سے احیاء العلوم سے ثابت کیا کہ وہ تو یزید کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو جن کے بزرگوں نے یزید کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں وہ حسین کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے امام غزالی کی یزید کے بارے میں رائے، ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ بات کریں؟ یہ بالکل باطل ہے۔ میرے 2 کلپ دیکھیں، اذان عصر کا وقفہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بقیہ کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔